اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ صدق اللہ العظیم۔ حج کے متعلق ہم نے گزشتہ سماعت کیا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج اور اس کا وقت یعنی اس کے مہینے معین ہیں، مقررہ مہینے حج کے معین مہینے ہیں۔ کون سا مہینہ ہے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن 10 راتیں، اور کہا گیا ہے کہ پورا کا پورا ذی الحجہ کا مہینہ بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یا ذی الحجہ کا مکمل مہینہ، یہ 3 مہینے جو ہے دراصل حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض علی نفسہ فیہن الحج، اب جو کوئی اپنے آپ پر ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، یعنی اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی ارادہ کر لے، نیت کر لے اس بات کی کہ وہ حج کو جانا چاہے، تو حج کا ارادہ کر لیں، حج کی نیت کر لیں، جب اپنے آپ پر حج کو فرض کر لیں، فلا رفث ولا فسوق، یعنی حج کو فرض کر لے کا مطلب یہ ہے ان دنوں میں احرام باندھ لے، نیت کر لے کہ وہ حج کو جانا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم دیا گیا فلا رفث ولا فسوق۔ ان حالت احرام میں، احرام جب وہ باندھ لے تو وہ فلا رفث، اپنی بیوی سے جماع نہ کریں، صحبت اختیار نہ کریں، ولا فسوق، اور گناہ نہ کرے، کوئی گناہ اس سے صادر نہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں وہ کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے۔ یہ 3 چیزوں سے خاص طور پر روکا گیا۔ جنہوں نے ان 3 چیزوں کو یقیناً ان 3 چیزوں کو اپنا لیا کا مطلب یہ ہے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس نے حج کے سارے چیزوں کو ادا کر لیا۔ تو حج کے دنوں میں عام طور پر شیطان اور یہ خاص طور پر ان چیزوں کی طرف وہ ہے مرغوب کرتا ہے، راغب کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں گناہ کی طرف راغب کراتا ہے، یا پھر جھگڑا کرنے کی طرف راغب کراتا ہے۔ ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے، ایسے وقت میں صبر کو ترجیح دینا چاہیے۔ جب انسان ان 3 چیزوں سے محفوظ اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی صحبت نہ کریں بیوی سے، جماع نہ کریں، دوسرا فسوق یعنی گناہ نہ کرے، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے آنکھ کا ہو، چاہے وہ ہاتھ کا ہو، چاہے پیر کا ہو، گناہ یعنی گناہ اور گناہ کی تمام وہ چیزیں جو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے۔ ولا جدال، جھگڑے سے، اختلاف سے، ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو یعنی خیر، بھلائی، صدقہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَيُجَازِكُمْ بِهِ، یعنی مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تم کو بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، یعنی جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہاں پر حج کے مواقع میں تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ فَيُجَازِكُمْ بِهِ، تم کو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نزل فی اہل یمن، یہ آیت پاک نازل ہوئی یمن، اہل یمن والوں کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے بغیر کوئی زاد راہ کے، آگے کی جو آیتیں آنے والی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بغیر زاد راہ کے، بغیر توشہ کے، بغیر سفر کے ساز و سامان کے وہ لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے۔ وہ حج کرتے تھے اس حالت میں کہ جو ہے نا کہ ان کے پاس زاد راہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتے کہ وہ ہم توکل کر رہے ہیں، زیادہ راہ سے توکل کرتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی جب ان پر بہت زیادہ تکلیف ان کو ہو جاتی یا پھر
ان کو جو ہے کھانے کے لیے کوئی میسر نہ ملتا، ایسے وقت میں وہ بھیک مانگتے تھے۔ اللہ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم اپنے لیے توشہ زاد راہ تیار کرو۔ یہ سفر کا جو زاد راہ ہے، سفر کا جو توشہ ہے، سفر کی جو ساز و سامان ہے، وہ اپنے ساتھ رکھو، اور ان سفر کے ساز و سامان میں، سفر کے زاد راہ میں سب سے بہترین تمہارے لیے جو زاد راہ ہے، توشہ ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت، وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی لوگوں سے سوال کرنا، لوگوں سے بھیک مانگنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ہے اپنے لیے توشہ ہم تیار کر لیں۔ توشے سے مراد کیا ہے؟ جانے آنے کا جو سامان ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی پر جو مالی اور جسمانی طاقت رکھنے والے پر حج فرض ہوتا ہے۔ مال اگر اس کے اتنا ہے کہ وہ اپنے ساز و سامان، یعنی اپنے گھر والوں کو یہاں جا کے آنے تک کا خرچ دے دے، اپنے گھر کی اہل و عیال کو ایسا بھی حکم نہیں ہے کہ آپ کے پیسے ہیں اور آپ گھر والوں کو بھوکا مار کے جو ہے نا آپ چلے جا رہے ہیں حج کو، یہ بھی حکم نہیں۔ مالی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن کا اگر آپ کا سفر ہے تو 40 دن کے سفر میں آپ اپنے گھر والوں کو 40 دن کا جو خرچ ہے، جا کے آنے تک کا جو خرچ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ بآسانی سفر کے لیے جائیں، واپس بھی آنے تک کے لیے آپ کے پاس اپنا خرچ موجود ہوں۔ ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ جسمانی طاقت ہو، ان دو چیزیں اگر پائی جاتی ہے تو من استطاع الیہ سبیلا کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پہ حج فرض کیا۔ اب جو خاتون صاحب استطاعت ہے، اللہ نے دولت بھی دی اور طاقت بھی دی، مگر اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے، ساتھ میں چلنے والا کوئی آدمی موجود نہیں، یعنی جو محرمات میں سے ہو، یعنی بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، ایسی خاتون پر حج فرض نہیں ہوتا۔ ایسے ان گنت واقعات ہم کو مل رہے ہیں کہ خاتون جانا چاہ رہی ہے مگر جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے محرم نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے نہ عمرہ فرض ہے، نہ ایسی عورت کے لیے حج فرض ہے، نہ عمرے کو جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ حصے ہی میں نہیں رکھا، ان کو بغیر محرم کے وہ جا ہی نہیں سکتی۔ تو جس طرح مرد کے لیے جسمانی اور مالی طاقت ہو تب اس پر حج فرض ہوتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے بغیر محرم کے حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر محرم ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، پھر وہ اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا اللہ کا حکم ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ احناف کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے، امام شافعی کے بعد عمرہ کرنا بھی فرض ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو اے عقل والو، اے عقل رکھنے والو، اے ذوی العقول، اے عقل رکھنے والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ اطلبو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم فضلاً سے مراد رزقاً، یعنی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ حج کے مہینوں میں تم جو ہے کاروبار رزق کو تم تلاش کرو، تمہارے لیے گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کے مہینوں میں کاروبار میں شرکت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں رکھا گیا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی حرج گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے رزق کو تلاش کرو۔ اب یہ آیت پاک کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت پاک جو نازل ہوئی حج کے مہینوں میں اس کراہیت کو، جو کراہیت اسلام میں اور مسلمانوں میں سمجھی جاتی تھی، اس کراہیت کو رد کرنے کے لیے اللہ نے آیت پاک نازل فرمائی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، دور جاہلیت میں 2 بڑے میلے ہوتے تھے، 2 بڑے بازار لگتے تھے، ایک عکاظ، ذو المجانہ، اس طرح جو ہے نا اور بھی شہر عرب کے بڑے بڑے سالانہ جو ہے نا ایک اسٹال لگتے تھے، اس طرح ہم جو ایگزیبیشن جو ہوتا ہے اس طرح اسٹال، اس طرح بڑا بازار اور میلہ لگتا تھا۔ اس میں عکاظہ نام کا بھی ایک جو ہے دور جاہلیت میں اس طرح کے میلے، اس طرح کے جو ہے یہ اسٹالس لگائے جاتے تھے۔ تو
تو یہ جو ہے اہل اسلام اس سے کراہیت کرنے لگے، ناپسند کرنے لگے، کہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، دور جاہلیت کے اس میں رسومات بھی پائے جاتے، تو اس لیے اس کو جو ہے اس میں کاروبار کرنے کو بھی پسند صحابہ نہیں فرما رہے تھے، کراہیت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے اس میں فرمایا کہ اس وقت اس سال جو میلہ لگتا ہے یا عکازہ جو میلہ لگتا ہے، اس میں جو ہے اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اگر کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے۔ اس کراہیت کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ فَإِذَا، تو یہاں پر جو ہے نا اس آیت پاک میں اس طرح کہا گیا۔ آگے فرمایا جا رہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تم جب عرفات کے وقوف عرفات سے تم پلٹ جاؤ، عرفات کا میدان ایسا ہے جہاں پر حاجی کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے حج کے دن، حج کے ایام میں۔ تو فرمایا کہ عرفات کے سے تم جب پلٹ جاؤ تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کیا ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب عرفات سے پلٹ کر حجاج کرام پلٹتے ہیں تو وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارا جاتا ہے۔ تو مزدلفہ میں تلبیہ اور تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم دیا گیا، تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تحلیل و تحمید بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشعر حرام کیا ہے؟ وہ ایک ایسا مقام ہے مزدلفہ میں جہاں ایک بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے قضا پہاڑ، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، حضور نے دعا فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہاں قبول ہوئی۔ اس لیے حجاج کرام کو کہا جاتا ہے کہ مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کر وہ دعا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا تھا، کب تک؟ صبح کے روشن ہونے تک، صبح ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائیں فرمائی تھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے وہاں بھی تم دعائیں کیا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو اس نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ تم اس راہ سے ہٹے ہوئے تھے، اس سے قبل کہ تم جو ہے راہ سے ہٹے ہوئے تھے، اسلام کی دولت سے تم ابھی دور تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، لہذا وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور اذکار کرتے رہو۔ تو یہاں تک جو ہے یہ حکم دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی مقام عرفات میں، دعا کا اہتمام حضور نے فرمایا، اتنا دعا فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ ہم نے تمہاری امت کو بخش دیا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، جنہوں نے ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم ڈھایا، جس کی وجہ سے مظلوم جو ہے ان کی زد میں آ گیا، لہذا مظلوم کی وجہ سے ظالم کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقام مزدلفہ میں دعا فرمائی، بار بار دعا فرمائی، جواب نہیں آیا۔ مقام مزدلفہ، مقام مشعر حرام کے بعد دعا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہر انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ بتائیے یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تبسم آپ نے فرمایا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ تبسم فرماتے رہے آقا، مگر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تبسم فرمائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا فرمائی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مظلوم کو جنت عطا کر کر ظالم پر مہربانی فرما دے۔ میں نے دعا فرمائی تھی رب کی بارگاہ میں کہ مولا جب واقعی ظلم کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی تو مظلوم کو جنت کا صلہ عطا فرما دے، تاکہ جنت کی وہ محبت میں وہ ظالم کو معاف کر دے اور تیسرا ظالم کی بخشش ہو جائے۔ میں نے یہ دعا فرمائی تھی، تو یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی، جس کی وجہ سے میں نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان اپنے اوپر مٹی مار رہا تھا، رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ہائے ہائے امت محمدیہ کی بخشش ہو گئی۔ تو مجھے وہ منظر اس کا دیکھا تو مجھے تبسم آ گیا، حضور فرمایا مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرمایا، امت پر جو ہے گرم فرمایا، امت کے لیے خصوصی سرکار نے دعا فرمائی۔ یہ
ایام حج میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، مقام عرفہ میں کھڑے ہونے والے کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اسی لیے عرفات میں کھڑے ہونے والے، وقوف عرفہ میں رہنے والے لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، کیونکہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ متبرک مقام ہے، مقام محشر کا مقام بعض روایت کے مطابق وہی ہے، اسی لیے وقوف عرفہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کر دی گئی ہے۔ حاضرین محترم، یہاں تک جو ہے اس کا تذکرہ ہے، پھر آگے انشاءاللہ پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، جو عام طور پر یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ عمرے میں جائیں یا حج کو جائیں، نمازیں کہ 40 نمازیں ہی پڑھنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ 40 نمازیں عام طور پہ جو ہے نا یہ طریقہ بتایا گیا کہ 8 دن وہاں 8 دن وہاں، 7 دن کا حساب لگاتے ہیں تو 40 نمازیں ہوتی ہے، تو کم سے کم 40 نمازیں تو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے 8 دن میں 40 نمازیں ہوتی ہیں، 8 جی۔ تو عام طور پہ جب سفر کے لیے لے جاتے تھے لوگ عمرہ ٹریولس وغیرہ، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اتنے دن وہاں رکھیں گے کہ 40 نمازیں آپ یہاں ہو جائیں اور 40 نمازیں وہاں ہو جائیں، مگر یہ فرض نہیں ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز تو پڑھنا ہر وقت ہر جگہ 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، مگر ایسا فرض نہیں ہے کہ کوئی ایسا فرض کہیں نہیں ہے کہ بھئی 40 نمازیں حرم پاک ہی میں ہو، ایسا فرض نہیں ہے کہ مکی مدینہ شریف میں ہی 40 نمازیں ہوں، ایسا کہیں بھی فرض نہیں ہے۔ اس کی نماز کی یہ 40 نمازوں کا جو ذکر ہے، 40 نمازیں پڑھنا عمرے میں فرض ہے، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے، اس کا تعلق عمرے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لینے کی عادت پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا، لوگ ایک ہفتہ 2 ہفتے جو ہے نا رکھتے تھے، اب کیا کر رہے ہیں وہ لوگ ٹریولس والے، اب یہ حکم کر رہے ہیں ایک جمعہ ہم مکے میں دیں گے، جمعہ مدینے میں دیں گے، ایسا ہو گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، 40 نمازیں کا وہ کاؤنٹنگ وہ کیا کرتے تھے۔ عمر میں 2 فرض ہے، 2 ہی فرض ہے، ایک ہے احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، دوسرا جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 2 فرض ہے، 2 واجب ہے۔ واجب جو ہے نا صفا مروا کی سعی کرنا، حلق کرنا، 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ احرام سے مراد کیا ہے؟ لباس نہیں بلکہ اپنی جو نیت ہے اس کو نیت کر لینے کا نام احرام ہے، جو چیز اس کی نیت کرنا کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ پر ان تمام چیزوں کو جو ہے۔ دیکھیے، قبر کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے لحد، ایک ہے صندوقی، دو قبر کے طریقے ہیں۔ لحد کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک جو ہے، مزار مبارک لحد میں ہے۔ لحد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پہلے قبر کھودی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں دفنایا جاتا ہے، جہاں جس زمین پر میت کو رکھا جاتا ہے اس کے کونے میں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک گڑھا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے، پھر یہاں پر کھودا جاتا ہے، اس طرح کا گڑھا بنایا جاتا ہے، تو یہاں میت کو رکھ کے میت کو اندر ڈھکل دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ مٹی جو ہے اس پر ڈالی جاتی ہے، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ جو مٹی میں مٹی ملا دیا جائے، ایسا کہیں بھی حکم نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہوں تک میت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اگر جو ہے مکھی بھی بیٹھتی ہے تو ان کو پہاڑ کے مانند تکلیف ہوتی ہے، تو مٹی ڈالیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا؟ ہماری نگاہوں تک ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مٹی میں مٹی ملانے کا مطلب مٹی اس پر نہیں ڈالا جائے گا، صندوق اس طرح لحد بنایا جائے گا، میت کو اندر ڈال کے مٹی یہاں ڈالی جائے گی تاکہ اندر ان کا جنازہ محفوظ رہے۔ دفن ہونے کے بعد مٹی پوری ڈال دینے کے بعد اب جو ہے اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ان کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ایک ہے اس کو کہتے ہیں بغلی یا لحد، بغلی یا لحد اسی کو کہتے ہیں۔ لحد جو ہے اسی قبر کو کہتے ہیں، جس کو عام طور پہ ہم اپنی زبان میں بغلی کہتے ہیں، بغل کا معنی۔ آج چونکہ ہندوستان میں ایسا ماحول آپ یہ کہ چونکہ یہاں بھی کھودو پھر یہاں بھی کھودو، جگہ مشکل ہو جا رہی ہے، تو لوگ ہم اس کا طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ جو ہے نا یہاں پر میت کو دفن کرنے کے بعد 3 پتھر لگائے جاتے ہیں، اسی کو بغلی کہتے ہیں۔
یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو رائج ہے، دوسرا صندوقی ہے۔ عام طور پہ عربوں میں جو ہے طریقہ رائج ہے۔ آپ بارکس کے قبرستان جب جائیں گے تو آپ کو یہی پوری جو ہے نا صندوقی قبریں نظر آئیں گی۔ آپ مٹی میں مٹی ڈالنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، بالکل گناہ ہے، غلط ہے۔ جتنے لوگ موجود ہیں سب سے گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا کریں گے کہ مٹی میں مٹی ملانے کا مطلب یہ ہے کہ میت کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، ٹنوں کی مٹی ڈال دے رہے ہیں ہم جو ہے گناہ گار ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ سورہ پارے کی آیت ہے نا، منا خلقناکم وفیہا، جی بالکل، وہ آیت کو لے کے بول رہے ہیں کہ جیسا بولے بھائی تمہیں مٹی سے اسی سے بنایا گیا، تمہیں اسی میں ملایا جائے گا۔ تو ایسا ہے تو روزانہ آپ زندگی میں مٹی مان لیتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دنیا میں مٹی ڈالے تو جو ہے نا ہم خاموش بیٹھتے۔ بالکل 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 منع ہے، بالکل منع ہے، بالکل منع ہے۔ یہ آیت کی ترجمہ اصل کیا ہے؟ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو منہا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو جو ہے یعنی ہماری طرف تم کو لوٹنا ہے، ومنہا نخرجکم، ہم تم کو نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ اللہ فرما رہا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم نے تم کو پیدا کیا اور تم اسی میں جو ہے ہم تم کو لوٹایا جائے گا، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اور ہم تم کو اسی مٹی سے زمین سے نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، یعنی موت کے بعد پھر زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا، دوبارہ اللہ اس کو اٹھانے والا ہے۔ یہ معنی مطلب ہے اس کا مطلب کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو مٹی ہے تو مٹی میں ملانا ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا اسی سے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو جو ہے تم کو لوٹایا جائے گا، اسی میں تم کو دفن کیا جائے گا، ومنہا نخرجکم، اور ہم تم کو اسی سے نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ یہ حکم ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے مٹی میں مٹی ملاؤ؟ یہ چیز جو ہے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا ایک یعنی کم علمی کی علامت ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ مٹی کا مٹی ہے تو مٹی کا مٹی ہے، انسان مٹی ہے لہذا مٹی میں مٹی کو ملا دیا جائے۔ ایسا کوئی حکم کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ دو طریقے ثابت ہیں احادیث مبارکہ میں، اس قبر کے دو طریقے ہیں۔ ایک لحد جس کو ہم بغلی کہتے ہیں، تو اس میں بھی میت کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری، ہماری آنکھوں سے، جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے میت ہے اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا صندوقی ہے۔ صندوقی کا مطلب کیا ہے؟ باضابطہ یعنی روایتوں میں اور اصحاب یعنی فقہا بھی لکھتے ہیں اس کو، اگر کوئی صندوق کے اندر بھی اپنے جنازے کو رکھنا چاہ رہا، میت کو رکھنا چاہ رہا تو رکھ کے دفن کر سکتا، جیسا کہ جو ہے نا مذہب عیسائی مذہب میں کرسچنس میں جو ہے صندوق ہے، یہ صندوق ہمارے پاس بھی اگر کوئی بناتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صندوقی سے مراد ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ صندوقی سے مراد ہمارے پاس جو قبر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قبر کھودی جاتی ہے، ڈیپ میں کھودی جاتی ہے، اور بہت ہی یہ سائز چوڑائی بہت کم ہوتی ہے، کم چوڑائی پہ کھودا جاتا ہے، اس طرح کھود کے اوپر آ کے بڑھایا جاتا ہے، اس طرح اوپر سلا رکھے جاتے ہیں، میت کو اندر سلایا جاتا ہے اور سلا اوپر رکھے جاتے ہیں کہ آگے کمرہ کیسا ہو، اس کو کہتے ہیں صندوقی، ٹھیک ہے۔ میت کو اندر اپنے اتنا ایسا کھودا جاتا ہے کہ میت جو ہے نا کیا بولتے ہیں رکھنے کے ٹائم پہ کوئی آدمی اتر نہیں سکتا، ایک اسٹیپ اوپر جو ہے نا پھر اسٹیپ ایسا بنا دیا جاتا ہے، یہاں ٹھہر کے جو ہے میت کو رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر کڑیاں یا جو بھی پتھر ہے اس کو رکھ کر وہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، اندر ایک جو ہے کمرہ نما ہوتا ہے، یعنی ایک جنازہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، ایسا اس طرح جو ہے کمرہ نما پایا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا کیا بولتے ہیں صندوقی اور جو ہے لحد، یہ دو چیزیں جو ہے نا قبر کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ہے نا عربوں میں بھی طریقہ نہیں ہے۔ قبر کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، فرض عین چیزیں جو ہے مسلمانوں پہ جو فرض عین ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ان میں سے کیا ہے؟ میت کے نماز جنازہ پڑھنا، میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غسل کا اہتمام کرنا، یہ سارے چیزیں فرض عین ہیں، یعنی امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بھی اگر
کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کی جنازہ نہ پڑھے، کوئی بھی پڑھنے والا نہ ہو، مسلمان شخص کو انتقال کر جائے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام اگر مسلمان نہ کریں تو سارے کے سارے مسلمان جو ہے گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں قبر کی تیاری کرو، انتقال ہونے کا فوری تیاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ انتظار کرنا یا انتظار کرانا منع ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے میت کو تدفین کرنے میں عجلت کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھ سکتی اگر وہ انتظام ہے، وہ ماحول جیسا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، خرچ تو نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ اب وہ جو چونکہ وہ ماحول رہتا ہے تو ویسا نہیں انسان جب نماز پڑھی جاتی ہے نا عام طور پہ، چونکہ ہر نماز کے بعد حرمین شریفین میں ہر نماز کا جنازہ آتا ہے، لازم بات ہے نماز جو ہے خواتین بھی وہاں فرض نماز ادا کرتی ہے، وہاں اہتمام ہے، تو اگر وہ جنازہ بھی پڑھتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ عورتیں جنازے کے ساتھ شریک ہونا، جنازے میں شریک ہو کے آگے نماز پڑھنا، یہ کہیں بھی جو ہے اسلامی شعار نہیں ہے، منع ہے۔ ہو جاتا نکاح کے ہونے نکاح کے نہ ہونے کا تعلق عورت کے ناپاکی سے کچھ بھی نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نکاح اس وقت کی جائے جب کہ جو ہے عورت پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر کوئی جو ہے نا اس حالت میں نکاح کر لیتا تو نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر پھر اس وقت مباشرت کرنا یہ جو ہے نا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ حالت احرام میں مباشرت کرنا شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ نماز کے لیے ٹھہرنا اپنے کانوں کو پورا بنے ہوا ہے، شملہ ہے، کچھ بھی ہے، لوگ ہاتھ نہیں لگ رہا، خالی اللہ اکبر۔ دیکھیے کان کے لو کو ہاتھ لگانا یہ تسکین قلب کے لیے ہے، آپ ہاتھ ایسا اٹھا دیں کافی ہے، مگر چونکہ ہاتھ برابر اٹھا نہ اٹھا اس کی تسکین دل میں سکون ہونے کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے یہ لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہاتھ بھی اٹھا لے تو کافی ہو جاتا ہے، کھانجے سے اوپر ہاتھ اٹھا تو کافی ہے۔ یہ 40 نماز جو ذکر آیا حج کے لیے ضروری ہے کیا؟ ایسا کہیں بھی فرض نہیں ہے، چاہے حج کے ارکان ہو چاہے عمرے کے ارکان ہو، 40 نمازیں فرض نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی کو کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریف میں گزارو، کم سے کم یہ نماز پڑھا کرو، 40 نمازوں کا اہتمام کیا کرو، یہ ایسا حکم ہے۔ عمرے کو جو جا رہے ہیں طواف کی حالت میں جو ہے کعبے کی طرف سینہ میں ہونا بندے، کعبے کی طرف سینہ نہیں، ہاں یہ نہیں، طواف جب کر رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے کعبے کو بار بار نہ دیکھیں، بلکہ زمین پر دیکھتے ہوئے آپ دعائیں پڑھتے رہیں۔ اب وہاں جیسا موقع بعض چیزوں کا ملتا ہے، مثال کے طور پہ آپ طواف کر رہے ہیں، 2 آپ چکر لگائے، آپ کو حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو آپ نماز پڑھ لیں، جا کے کعبے کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو کعبے کو ہاتھ لگا لیں، مگر یہ حکم ہے کہ کعبے کو آپ جو ہے نا سینہ نہ دکھائیں، کعبے پیٹھ، اب وہاں دیکھیے چاروں طرف وہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، تو پیٹھ مطلب خاص طور پر پیٹھ لگا کے ایسا بیٹھنا یہ غلط ہے، پیرا یعنی کعبے کی طرف کر کے بیٹھنا یہ بھی بالکل منع ہے۔ وہ تو استلام کرنا ہے، دیکھیے ہر کعبے کو دیکھنا یا کعبے کی طرف ایسا یوں چہرہ پورا مکمل کرنا بالکل اس میں منع کیا گیا، فرائض اور گناہ ایسا نہیں ہے، منع ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف نہ دیکھیے، ہم جو ہے کعبہ کے بالکل قریب ہوتے ہوئے سمت نیچے منڈی کر کے جو ہے دعائیں پڑھتے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ارگزار ہوتے جائیں، ایسا طریقہ کار میں سے ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہے نا، بالکل کیا قبول ہوتا، کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا ایسا قبول ہوگا کہ لوگ جو ہے سیلفی لے کر جو ہے لے رہے ہیں، اور وہاں پر دیکھیے ہم تو دیکھیے خانہ کعبہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم کو ایسے بن کے جانا ہے جیسا کہ ہم مجرم ہیں، ہم تو ایسے بن کے جائیں جیسا کہ ہم کو جو ہے معلوم ہے کہ دیوانہ پن، کیا دیوانے کو ہوش ہے کہ سیلفی لینے کا ہوتا ہے کیا؟ کسی آدمی آپ کو دیوانے کو آپ دیکھیں کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں سیلفی لے رہا ہے کیا؟ دیوانے تو اللہ جس کی محبت میں دیوانے ہوئے وہ اسی کا نام لیتے رہتے ہیں، ایسے بن کے جانا ہے۔ یہ لباس کیا ہے؟ یہ 2 کپڑے پہن لینا، ہوائی چپل پہن لینا، بالاں بکھرے ہوئے ہونا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو دیوانہ پن ہے نا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں لوگ آئے تم ایسے آئے کہ دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کے صرف اللہ اور رب کی طرف ہو، ایسا آئے۔
اب وہاں بھی آ کے جائے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سیلفی لیا تو لوگ دیکھ کے بھی خوش ہو جائیں گے، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام میں ڈال رہے ہیں، یہ سوچ کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں یہ لوگ مجھے خود دیکھ کے خوش ہو جائیں، تو یہ کیا عمرہ ہوگا، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول ہوگا جس میں جو ہے اللہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جس دل میں اللہ ہی موجود نہیں ہے. آپ کعبے کو جا رہے ہیں سیلفی لینے کے لیے، کعبے کو جا رہے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بالکل منع ہے اس طرح کی حرکت کرنا. کعبے کی طرف سم کر کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں کعبے کو پیٹھ ہو رہی ہے، پھر آپ جو ہے نا کیا بولتے ہیں جو ہے نا سیلفی لے رہے ہیں، بالکل اچھی بات نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کا عمرہ بھی شاید اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے نا، کہ اللہ کی مرضی ہے، مگر جس حالات سے یہ اس طرح کر رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اگلے سال واپس لوٹ کے آئے تو اس دوران حرم شریف میں بت تھے کب نہیں تھے، جب پھر صلح حدیبیہ کے ٹائم میں تھے کیا؟ بتوں کو پاک کرنے کا جو حکم ہے صلح حدیبیہ کے ٹائم کی بات نہیں ہے، کہ جب بتوں کو جو ہے پاک کیا گیا. فتح مکہ کا جو واقعہ ہے نا، فتح مکہ کا جو واقعے میں جو ہے نا ساری خانہ کعبہ مسلمہ طور پر تو صاف کر دیا گیا تھا. دیکھیے صلح حدیبیہ کا آئندہ سال فتح مکہ ہی ہے، سن 8 ہجری کا ہے واقعہ. جب بتوں کو جو ہے نا پاک کر دیا گیا مکمل طور پر، کرنے کے بعد ہی جو ہے نا مکمل طور پر پھر عمرے کا معاملہ شروع ہوا. 300 عمرے سے پہلے پاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، معاہدہ ہوا. اس کے دوسرے سال ہی جو ہے نا کیا بولتے ہیں صحابہ کرام تشریف لائے، اسی میں فتح مکہ ہوا، بیچ میں کوئی سال کا گیپ نہیں ہے. بولے کہ لوگ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مکہ شریف جاتے تھے عمرے سے پہلے، جب بت تھے موجود مکے میں جب جاتے تھے بت تھے، سرکار مکے میں جب جایا کرتے تھے اس وقت جو اندر بت موجود تھے وہ ہے. مکہ مکرمہ میں جب سرکار 10 سال یعنی مکہ مکرمہ زندگی سرکار گزارے تو اس وقت بت وغیرہ موجود تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت عطا فرمایا تھا، وہ سمجھ عطا فرمایا تھا. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولایت باسعادت ہوئی، یکم رمضان کو. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کبھی دودھ نوش نہیں فرماتے تھے والدہ کا. مکمل پیدا ہونے سے ہی آپ کا طریقہ رہا کہ آپ روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو جس سال پیدا ہوئے اس کے دوسرے سال اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ بغداد میں ایک جیلان میں رہنے والے ایک جو ہے نا گھرانے سید گھرانے میں جو ایک سید کا شہزادہ جو ہے نا ایسا پیدا ہوا ہے جو مکمل مہینہ جو ہے روزے کا اہتمام کرتا ہے. مشہور ہو گئی شہر جیلان میں جہاں حضرت پیران پیر کی ولایت باسعادت ہوئی. اس کے بعد دوسرا سال ایسا آیا کہ ابر آلود تھا، لوگ یہ تحقیق نہیں کر سک رہے تھے کہ بھئی آج چاند نظر آیا یا نہیں آیا، کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. سبوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایک کام کریں گے، سحر کر لیں گے اور وہ جو سید زادے ہیں ان کی والدہ سے پوچھ لیں گے کہ آج آپ کا بچہ دودھ پیا یا نہیں پیا. اگر ان کا بچہ دودھ نہیں پیا تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے. چنانچہ جو ہے ایسا ہی سبوں نے کیا، اور الحمدللہ اس کی جب تحقیق کی گئی تو تحقیق میں پایا گیا کہ اس دن جو ہے روزہ تھا، رمضان کا آغاز اس دن ہو چکا تھا. یہ پیران پیر کی جو ہے جی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار تھا. ام الخیر امۃ الجبار، ام الخیر فاطمہ امۃ الجبار آپ کی والدہ کا نام تھا. 18 پاروں کی حافظہ تھی حضرت پیران پیر کی والدہ محترمہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سب سے پہلے آپ کو مکتب میں لے جایا گیا، مدرسے میں لے جایا گیا، تو استاد محترم نے جب پڑھایا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ سے شروع کیا، تو 18 پارے مکمل آپ نے سنا دیے. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ پہلی مرتبہ مدرسے کو آئے ہیں، پہلی مرتبہ آپ نے قرآن پڑھا، تو 18 پارے کیسے یاد کر لیے؟ تو فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اور روزانہ وہ ان پاروں کی تلاوت کرتی تھی، جس کو میں محسوس کرتا، میں سنتا، جس کی وجہ سے مجھے یاد ہو گیا. حضرت
پیران پیر کے والد محترم کا نام ابو صالح سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نانا جان کا نام عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کا نام تھا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپ کا ہے جو والد محترم سے ہے، اور حسینی جو ہے نسب جو ہے والدہ ماجدہ سے ہے، یعنی دو گھرانے سے آپ کا دو نسب آپ کو ملتا ہے۔ 40 سال تک تو ایک وضو سے 40 نمازاں پڑھے، کچھ ایسا واقعہ؟ حدیث نہیں، حضرت کے تاریخ اور کتب میں ملتا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے 40 سال تک۔ آپ نے اہتمام کیا 40 سال تک، کیا اہتمام کیا؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ تو مطلب کیا ہے؟ رات بھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ اس رات آپ آرام کر لی۔ آرام اگر کرتے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ تو گویا 40 سال تک یہی معمول رہا، کا مطلب یہ 40 سال رات بھر اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ فرماتے رہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ جو ہے مطلب ہے اس کا۔ رات بھر آدمی جاگا تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کی نماز میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات کے کچھ حصے میں سو جائیں، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں سونے کو، تو رات کے حصے میں کچھ دیر آرام کر لیں، پھر رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہوشیار ہے اور پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس سے تہجد کا مسئلہ نہیں ہے۔ تہجد کے لیے حکم یہ ہے کہ عام طور پر سو کے آدمی اٹھے، اس لیے کہ نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا یہ بڑا کمال ہوتا ہے نا، اسی لیے یہ حکم دیا گیا۔ آخرت کی تیاری کا مطلب یہ ہے شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ کرنا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے بچنا، یہ سب سے بہترین آخرت کی تیاری ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا حکم وہی کرنا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے بچ جانا، سب سے اچھی آخرت کی تیاری۔ شریعت پر عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، حلال و حرام کا ہمیشہ خیال رکھنا، اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنا، اس کے ان کے اپنے مقام و درجات کے ساتھ۔ قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز جو آپ کی نماز قضا ہو گئی، فرض نماز، وہ نماز کی آپ قضا کرنا۔ فرض نماز آپ کی جو ہے چھوٹ گئی تھی، قضاء عمری بولتے ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز قضاء عمری پڑھ لی ہے، 4 رکعت نماز قضاء عمری پڑھ لی ہے تو پوری نماز معاف ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پچھلے جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کو آپ پڑھتے رہنا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ یہ نیت کرنا ہے اللہ آج میں فجر کی نماز کی 2 رکعت فجر کی پہلی جو میری چھوٹ گئی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، پھر ظہر کی نماز کی پہلی جو میری چھوٹ گئی تھی وہ اس کی قضا کر رہا ہوں، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، عشاء کی، پھر دوسری فجر، پھر دوسری عصر، ظہر، پھر دوسری عصر، پھر دوسری مغرب، پھر دوسری عشاء، تیسری فجر، اس طرح جو ہے ہر نماز کی جو ہے نا آپ طے کریں۔ آپ کو نہیں معلوم یا پھر آپ کون کر لینا، آپ کو اندازہ ہے کہ بھائی 16 یعنی 15 سال کی عمر، 14 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا بالغ ہوئے تھے، 14 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر میں میں نمازیں کون سی میں نے چھوڑ دیا تھا، اس کو آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں گے، یا پھر وہ حساب سے آپ نماز پڑھ لینا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر ایسا کرنا، پہلے فجر پہلی چھوٹ گئی سو 5 نمازیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5 اس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے صفوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی صف مرد حضرات کی، دوسری صف مرد حضرات کے بعد بچوں کی، بچوں کے بعد وہ مخنث کہتے ہیں مخنث جو ہے ان کی، پھر اس کے بعد عورتوں کی، اس طرح ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ عام طور پہ ایسے مخنث جو ہمیشہ مخنث ہے واقعی ویسے لوگ پائے نہیں جاتے، آج کل جو ہے اپنے آپ کو وہ لوگ بنا لے رہے ہیں، جنڈر چینج کر لے رہے ہیں، مخنث پہلے سے نہیں۔ اب جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے جو ہے اپنے جنڈر چینج کر رہے ہیں، مگر پہلے ایسا نہیں تھا، مخنث باضابطہ جو ہے پیدا ہوا کرتے تھے، ان کے اندر بات تھا، جو قوم تھی وہ لفظ ہے اس کا ذکر ہے اور وہ پایا جاتے تھے، سرکار کے زمانے میں بھی پایا جاتے ہیں، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔
مخنث کا کیا کہ درجات ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. جماعت میں اگر آ کے ٹھہر گئے اب ٹھہر گئے تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نماز مگر طریقہ نماز تو ہو جائیں گی، نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا. نماز کے ضائع ہونے کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا مخنث آ جائے تو نماز ضائع ہو جائے گی. البتہ طریقہ یہ ہے کہ ان کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے. یہ ہے کہ مسلمان ہیں. کے حساب سے نماز پڑھیں. یہ بات صحیح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام تک کی جتنے بھی قوم تھی ان میں سے ایک نہ ایک قوم ایسا شخص موجود رہے گا امت محمد میں، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے. الگ الگ قسم کی جیسے جیسے نسلیں تھے. نہیں ایسا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ سمجھیے، مطلب اس کا معنی مطلب یہ ہوگا کہ جتنی قومیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی قومیں آئیں گی ان میں جو چیزیں پائی جاتی تھی اس نسل کی چیزیں پائی جائیں گی. یہ مطلب وہ لوگ تو پیدا نہیں ہوں گے، مطلب ان لوگ ہاں وہ پہچان کے طور پر ہوں گا، مگر وہ چیزیں پائی جائیں گی ان کے اندر. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز کی جاتی تھی وہ اس قوم میں ہماری امت میں پائی جائیں گی. حود علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، لوط علیہ السلام کے زمانے میں جیسے لوگ اس طرح کا عمل کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہماری قوم میں بھی یعنی اس امت میں بھی کی جائیں گی. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی کرے، انسانوں میں پائی جائیں گی وہ چیز. یہ کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا بولتے یہ جو ہے اہل یہود کے لیے تھا، یہ ہاں، امت میں نہیں اس امت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اہل یہود کے لیے تھا کہ وہ شکار نہ کرے، شکار کرنا ان کے لیے منع تھا ہفتے کے لیے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہفتے کے لیے شکار نہیں کرنا ہے تو کیا کرتے تھے، وہ جال لگا کے بیٹھ جاتے تھے. زیادہ آتے کیونکہ اس دن زیادہ آتے وہ. اس طرح جو ہے نا وہ لوگ کسی بھی طرح بہانے سے نافرمانی کرتے تھے. اسی لیے جو ہے نا قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ ان سے یہود اور نصارہ سے دوستی مت رکھو. یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ آپس میں مسلمانوں کے لیے اپنے میں دوست ہونے والے ہیں، جیسا کہ آج ہم کو نظر آ رہا. اسرائیل کا ساتھ دینے والے کون؟ امریکہ. امریکہ کون؟ عیسائی. تو یہ عیسائی اور اسرائیل یہود یہ دونوں مل کر جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد یہ ہے قرآن مجید میں صاف انداز میں بیان فرما دیا گیا کہ یہ کبھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے، ہمارے جو ہے نا چاہنے والے نہیں بن سکتے. ان کے دنوں میں ہمیشہ جو ہے مکاری رہے گی، ہمیشہ اسلام کے خلاف یہ لوگ جو ہے نا اپنا جال بنا کے رہیں گے، ہمیشہ تکلیف مسلمانوں کو دیں گے. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کو اس زمین سے مٹا دیا جائے. تھوڑے بچے بھی ہے کچھ تھوڑے چھوڑ کے. اب دیکھیے پوروں کا اکثر کی بات تو یہی ہے، اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ ہم کسی یہود میں کسی سے ہم دوستی نہ رکھیں. اہل یہود ہو یا اہل نصارہ ان سے ہم دور رہنے کا. دوستی سے مراد پھر یہ ہے کہ دوستی سے مراد کیا ہے، یہ تعلقات کاروباری ہو سیاسی ہو یہ چیزیں یہ نہیں، یہ الگ ہے. دوستی سے مراد دینی دوستی، ایسا گھل مل جانا کہ ان کی چیزوں کا آپ اپنانا، آپ ان کی چیزیں اپنا رہے ہیں وہ آپ کی چیزیں نہیں اپناتے. کوئی یہودی جو ہے نا کیا بولتے اسلام کو نہیں اپنائے گا مگر یہودی اپنا اثر ضرور چھوڑ دے گا آپ کے اندر. یہ طرح سے حکم دیا گیا کہ جو ہے ان کی آپ جب ان کی آپ دوستی کریں گے تو ان کی مشابہت کریں گے. قرآن مجید میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تشبہوا بالیہود، یہود کی مشابہت بھی مت کرو، ان جیسا بھی اختیار مت کرو. حتیٰ کہ جو ہے یہود جو ہے نا کیا بولتے یوم عاشورہ کے ایک دن روزہ رکھتے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ 2 روزے رکھیں، اس لیے کہ یہودیوں کی برابر کی مشابہت نہ ہو. یعنی نبی نے اتنا اہتمام فرمایا ہے. ایسا سر عیسیٰ مسیح مطلب کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ مسیح مانے مددگار کے معنی میں آتا. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا مسیح. تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آنے والے ہیں یہ سب جانتے ہیں، تو ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے، مسیح موعود کہتا ہے. موعود کا معنی لوٹنے والے. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ولا قتلوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا. یہودیوں نے جو کوشش کی تھی یہودی سولی پہ چڑھائے، عیسائی مانتے یہودیوں نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف انداز میں فرما دیا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. چونکہ ہر شخص کے لیے قانون کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چونکہ دنیا میں یہاں جب تک موت نہ آئے اس وقت جو ہے نا ان کا مکمل جو قانون ہے وہ قانون عمل ہوگا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ کو پھر دنیا میں بھیجا جائے گا اور
قانون کے مطابق نفس ذائقۃ الموت جو ہے وہ چیز ان پر صادر آئے گی، پھر اس کے بعد پھر آپ کی تجہیز و تکفین بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی لیے ہر آدمی اب چونکہ مسیح آنے والے ہیں تو مسیح موعود اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے، اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا صلب ہوا سو ہے، وہاں پہ انتقال ہوا وہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام، ہاں بھائی ان کے اپنے عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ جو ہے کہاں سے دی؟ یہیں سے بیت المقدس سے ہی دی، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی وہاں ان کے پاس وہ تو متبرک ہے، موسیٰ علیہ السلام وہیں سے جو ہے نا کیا بولتے وہاں تشریف لائے، اپنا مقام مسکن جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہیں بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت وہیں پر دیے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام وہیں پر ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد امجاد وہیں پر آباد ہوئی، وہیں پر جو ہے تبلیغ اہل یہود کا کام ہوا۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت وہ متبرک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی جو تبلیغ فرمائی تھی وہ آغاز جہاں سے کیا تو بیت المقدس کی سرزمین ہے فلسطینی سے، وہ بھی متبرک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے متبرک یہ ہے کہ قبلہ اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف وہاں ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، اور یہ اعزاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں ہوئے، سرکار تشریف لے گئے تھے، اور معراج کا واقعہ وہاں سے رونما ہوا، وہاں سے پھر سرکار آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ سارے واقعات ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ مقام متبرک ہے، سب کے لیے تین لوگوں کے لیے بھی یہ متبرک مقام ہے۔ اسی لیے اس کے حصول کے لیے پہلے صلیبیوں نے کوشش کی تھی۔ دیکھیے سب سے پہلے بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اس کے بعد پھر صلیبیوں نے اس پر جو ہے حملہ کر اس کو صلیبیاں مسلمانوں سے چھین لیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے، صلیبی کون ہوتے ہیں؟ عیسائی، جس کا صلیب ہوتا ہے، صلیب اس کو کہتے ہیں، وہ نشان جو ہوتا ہے صلیب اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ صلیب جو ہے ان سے جو ہے نا کیا بولتے ہیں، کنہوں نے لیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد سیہونی طاقت، سیہونی جو ہے نا یہودیوں کی ایک جو ہے تحریک تھی، سیہونی تحریک، انہوں نے پھر جو ہے نا پھر قبضہ کر لیا مسلمانوں سے۔ ایسا کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دنیا ایسی ہے جیسا کہ ایک تشتری ہے جس میں سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیے کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ کرامت کا ظاہر ہونا، کرامت کو کہتے ہیں کہ اس میں بزرگی کو، کرامت کیسے ہیں؟ شرافت کو۔ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کرامت کہتے ہیں ایسے کام کو جو خلاف عادت ہو، یعنی عام لوگوں کے عقل میں اور وہ کر نہیں سکتے، ایسی چیزیں اگر کسی ولی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ میں دیکھو ایک سوال میں آپ کو کیسے کرتا ہوں، اس کو جو ہے آپ محبت کی نظر سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا، اس کو آپ قانون کی نظر سے دیکھیں تو غلط ہوگا، آپ کی نظر میں غلط ہوگا، ہے غلط نہیں۔ بھئی سرکار غوث اعظم کے بارے میں مشہور واقعہ اکثر جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی سرکار غوث اعظم کے پاس جو ہے ایک فرشتہ آیا، ملک الموت آیا تو آپ نے ان کو بھیج دیا جاؤ جو ہے پوچھ کے آؤ کہ میں کون ہوں۔ اس کو تھوڑا ہم سمجھ گئے تو بہت آسان ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو ان کو تماشا مار دیا، یہ بھی روایت موجود ہے، اس کو تو سب مانتے، غوث پاک کو ماننے والے بھی مانتے، نہیں ماننے والے بھی مانتے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوا، بالکل اللہ کے نبی ہیں، وہ ان کا مقام ہے۔ غوث پاک بھی حضور کی اولاد، اللہ کے محبوب، میں اللہ کے محبوب ہے، اگر اللہ کے محبوب والی محبت میں اگر یہ کہے تو یہ ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بھائی آپ کے دوست، دو دوست آپ کے بڑے، آپ دونوں بڑے جگری دوست تھے، آپ کی گاڑی انہوں استعمال کرتے، ان کی گاڑی انہوں استعمال کرتے، آپ کے پاس کار ہے، کار میں ایک دوست آپ کا بیٹھا ہوا جو خاص دوست ہے، آپ کیا دور کا دوست آ کے ان سے پوچھا بھائی آپ کون ہیں، یا کہ بھائی کا دوست آ کے آپ سے پوچھا بھائی آپ گاڑی پہ کہیں بیٹھے ہوئے کون ہیں آپ،
تو وہ آپ کا دوست جو ہے یا آپ کو رشتہ دار آ کے پوچھا بھائی کہ بھائی آپ گاڑی میں کون ہیں, کہیں کو بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلٹا کے جواب آپ کا یہ دوست دیا, جاؤ جا کے تمہارے بھائی سے پوچھو میں کون ہوں. اگر کوئی انگت بولا تو یہ نہیں بول سکتا کیا ایسا؟ کیوں بولا بھائی؟ آپ کی محبت کے پاور میں بولا ہوں. اس کو اتنا یقین ہے کہ اگر میں ایسا بولا تو میرا دوست ناراض نہیں ہوتا کیونکہ اس کی چیز میری ہے. یہ ہوتا نہیں ہوتا تو پھر ناراضگی کی بات ہے کیا؟ اب جا کے جو ہے نا آپ کا بھائی آ کے بولا آپ کو کہ بھائی ایسا بول رہے ہیں, کون کی بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں, جا کے پوچھے تو بول رہے ہیں میں کون ہوں, کچھ کیا تھا کہ بول رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مسکرا کے بولے جان دے بیٹھنا پھر میں دیکھ لیتا ہوں. یہ تو بولیں گے نا آپ کو, میرا دوست میں دیکھ لیتا ہوں, ایک بات کریں گے آپ. جو چیز آپ دنیا میں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے وہ چیز آپ کو جو ہے نا وہ دیکھیے. آپ کی محبت ایسی ہے کہ آپ جو ہے اپنے دوست کی بات کو مان بھی لیتے, آپ کا اپنا اسٹینڈرڈ دوست کے اسٹینڈرڈ کو قبول کرتے. آپ کی گاڑی ہے تو آپ کے دوست کو بٹھا بھی سکتے ہیں, وہ بیٹھتا بھی, وہ گاڑی چلا بھی سکتا, آپ کی ہر چیز استعمال بھی کر سکتا, تو آپ کو جو ہے نا برا بھی نہیں لگتا. آپ بولتے ہیں میرا دوست ہے. جب آپ کا دوست آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہر چیز کو کر سکتا تو اللہ کا دوست کو یہ اختیار نہیں ہے, وہ اتنا مختار نہیں ہے. بہت سے پاک کے بعد اگر آگے فرشتہ پوچھا تو بہت سے پاک یہ بولے جاؤ جو بھیجا تو بھاگو ان سے پوچھ لو میں کون ہوں. تو یہ کہ یہ محبت نہیں ہے, یہ لاڑ نہیں ہوتا. یہ لاڑ کی کیا ایک وہ ہے بھائی, محبت کا طریقہ ہے, یہ ایک محبت ہی تو ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ایک شخص کا ذکر آیا, لاڑ پیارش ہوتا ہے. بعد محبت میں ایسا لاڑ پیار ہوتا ہے, وہ لاڑ پیار ہی اللہ کو پسند آتا. سوال یہ پیدا ہوتا کہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا, یہ ملکوں کو نہیں معلوم, یہ غوث اعظم ہے اللہ کے محبوب ہے, نہیں معلوم ہے ان کو بھی. فرشتے جو ہے نا اس کا جواب دیں گے ان کو. یہ سن کے فرشتے اگر آپ ہم اگر بولے تو فرشتے ہمارے کو تماشا رکھتے تھے. کیوں؟ ہماری کیا حیثیت. بولنے والے فرشتوں کو جب غوث اعظم بولے تو فرشتے بھی جانتے ہیں یہ جملے کے اندر یہ 3 سوالات موجود ہیں, من ربو کا, ما دینو کا, ما تقول هذا الرجل. تمام چیزیں یہ سوال میں ہے کہ میں کون ہوں. ارے میں نبی کا نواسا, میں کون ہوں, میں میرے رب کا میں محبوب, ساری چیزیں اس کے اندر ہے. تم مجھ سے دین کیا پوچھتے ہو, یہ بات ہے اس کے اندر. فرشتوں کو معلوم ہے کہ بھئی ہم ان سے سوال کر رہے ہیں, اس کے سارے جوابات تو بالکل یہ حقداری سے یا سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ہے کچھ بھی. وہ لاڑ پیار ہے, یہ لاڑ پیار. کسی کو کام تو لاڑ پیار ہے نا نہیں. وہ واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں, حضرت جو ہے نا کیا بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ کے محبوب ایک عابد تھے, عبادت گزار تھے, 1000 سال عبادت کیے, صحیح 100 سال عبادت کیے, کئی 100 سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ حکم دیا موسیٰ جاؤ میرے بندے سے کہو کہ جو ہے نا کہ میں اس کے اعمال پورے برباد کرتا ہوں, کوئی نیکی اس کی قبول نہیں. موسیٰ علیہ السلام پہنچے, کہا کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرما رہا. خوشی سے ناچنے لگے, جھومنے لگے, خوش ہونے لگے. تو پوچھے تم عجیب ہو, اللہ تمہارے اعمال کو نیکی کو قبول نہیں کرا, اب تم خوشی ہو رہی. تو جواب کیا دیے؟ انہوں نے بولے میں کون سا عمل کے لیے جو ہے نا نیکیاں کمانے کے لیے میں خدا کی عبادت کرا, بس مجھے اس بات کی خوشی ہے میں جس کو یاد کر رہا تھا وہ مجھے یاد کر لیا, یہ کافی ہے میرا سے. یہی تو محبت ہے نا بھائی. اولیاء اللہ کے جنت کے لیے بات کرتے کہ نہیں, ان کو رب کی عطا ہے. تو رب کا پیغام جو فرشتے لے کے آئے تو سفیرہ نے پھر یہ فرمایا کہ مجھے رب نے یاد کیا, میں بھی یاد کروں, جاؤ کہہ دو قاری میرا نام. اللہ تعالیٰ خوشی نہیں ہوتی. یہ اختیار اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عطا نہیں فرماتا. ہم اختیار دے سکتے, اللہ والے اختیار اللہ اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو اختیار دے نہیں سکتا. آپ کا دوست آپ کے حساب سے مختار, اللہ کا دوست محتاج. استغفر اللہ, ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ کی پوری کائنات, آپ کا گھر, آپ کا جو ہے آپ کی گاڑیاں, سب چیزوں کا آپ کا دوست استعمال کر سکتا, آپ اس کو اتنی اتھارٹی دیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اتھارٹی نہیں دے نہیں سکتا. اللہ کا میں اختیار نہیں ہے. یہ چیز کو سمجھنا ہے. باقیہ بولنے والے جو بولے اس کا مذاق اڑانے والے دونوں بھی غلط. بولنے والے صحیح سمجھائے نہیں, اور جو لوگ مذاق اڑانے وہ سمجھے نہیں. بہت آسان کنسیپٹ ہے. یہ محبت کی بات ہے, لہذا محبت کی بات کو محبت کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے تو سمجھ میں آتی ہے. وہاں اگر ہم جو ہے محبت کو بازو کریں تو نہیں سمجھ میں آتا کوئی. ٹھیک ہے.
اللہ کے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور بعض بولے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اور ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ ولیوں کی سرداری کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام یعنی مقام ولایت کو پہنچانے میں خضر علیہ السلام ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ اولیاء کے بھی روحانی درجات ہے۔ غوث سب سے اونچا درجہ، اوتاد، ابدال، قطبیت، قطب الاقطاب وغیرہ، یہ سمجھ اس کے درجات ہیں۔ وہ درجات کو جو ہے طے کرانے میں جو ہے حضرت خضر علیہ السلام اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جی بہراری شریف میں کچھ ہے، ہر آدھے گھنٹے میں آپ کی حاضری ہوتی وہاں پہ خضر علیہ السلام کی۔ ممکن ہو سکتا اولیاء اللہ خضر علیہ السلام سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خضر سے فیضان اولیاء اکرام حاصل کرتے ہیں، آپ وہ سلوک طے کراتے ہیں۔ اولیاء اکرام کے درجات کو سلوک طے کرانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سمجھے؟ اب علم لدنی اللہ نے ان کا عطا فرمایا ہے، تو وہ منزلوں کو طے کراتے ہیں، ولیوں کے درجات کو وہ طے کراتے ہیں، جو منزلیں ہیں ایک سٹیپ سٹیپ ایسا۔ اس طرح خضر علیہ السلام جو ہے یہ ساری قطبیت یعنی پوری دنیا میں روحانی طور پر جو قطبیت پر فائز کرنے والے اس ذمہ داری جو ہے نا پوری حضرت خضر علیہ السلام کو ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔